دیر آر نو بیڈ چلڈرن، دیر آر بیڈ پیرنٹس۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری پیرنٹنگ یا تربیت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے یا نہیں، یا وہ کون سی نشانیاں، وہ کون سے سائنز ہو سکتے ہیں جن سے والدین پہچان سکتے ہیں کہ وہ تربیت کے حوالے سے صحیح ٹریک پر جا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ پیرنٹنگ کے حوالے سے 10 فورموسٹ اینڈ ڈومیننٹ سائنز شیئر کروں گی۔ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ 10 سائنز آپ کی پیرنٹنگ میں تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، اور اگر یہ سائنس آپ کی پیرنٹنگ میں موجود ہیں تو آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہوگی اور اپنی تربیت میں تبدیلی لانی ہوگی۔ میں جب یہ آرٹیکل پڑھ رہی تھی نا، تو ان میں سے کچھ سائنس کو میں نے اپنی پیرنٹنگ میں آبزرو کیا اور پھر میں نے ان پوائنٹس کو ریکٹیفائی اور ریفارم کرنے کی کوشش کی۔ یہ 10 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ ان سائنس سے اپنی تربیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں۔ سو لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گڈ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ سے۔ میں بچیوں کے لیے پاستا بنا رہی تھی۔ ونس ان اے ویک ان کے لیے میں ایسی چیز بناتی ہوں جو نیئر ٹو جنک ہوتی ہے۔ اٹس ناٹ کمپلیٹلی جنک، ہوم میڈ ہوتی ہے، گھر پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کا اتنا زیادہ ہارم نہیں ہوتا جتنا باہر کے پاستا، چاؤمن یا میکرونی وغیرہ کا ہوتا ہے۔ سو رات کو میں نے بچیوں کے لیے یہ بنا لیا تھا اور نیکسٹ ڈے اسکول کے لیے بھی میں نے لنچ باکسز میں یہی پیک کر دیا تھا۔ اچھا، یہ بہت سمپل وے میں پاستا ریڈی کرتی ہوں۔ اس کی ریسیپی آپ کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کوئی بھی اس میں ساسز وغیرہ یوز نہیں کرتی، سویا ساس، چلی ساس یا پھر ونیگر وغیرہ۔ سمپل بس میں اس میں ٹماٹر گرائنڈ کر کے ڈال دیتی ہوں۔ پاستا بے شک گھر کا ہی بنا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا نقصان ہوتا ہی ہے کیونکہ ہے تو یہ میدا ہی، اور ریفائنڈ کارب بچوں کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں، کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوشش کر کے برائلر چکن کو بھی ریپلیس کریں ود ریڈ میٹ۔ ہم بھی بہت کم چکن کھاتے ہیں، اور یہ سمپل سا پاستا بہت اچھا بنا تھا۔ اس کا اینڈ ریزلٹ چیک کیجیے گا، اور ویجیٹیبلز وغیرہ بھی میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ بچیاں کھاتی نہیں ہیں۔ And now moving to the topic، اگر ان 10 سائنس میں سے کوئی سائن آپ کو اپنی تربیت میں نظر آ رہا ہے تو آپ کو بھی اپنی پیرنٹنگ میں کچھ چینجنگ لانی ہوں گی اور اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا۔ سائن نمبر 1 is your child is not open to you۔ مطلب یہ کہ بچے آپ سے اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر پاتے، بچے آپ سے کچھ ڈسکس نہیں کر پاتے، جذباتی طور پر آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے۔ آپ کے بچے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ بچے کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بس خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، وہ کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، اور اگر بچہ بڑا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو شیئر کر رہا ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ اگر یہ ایشو آپ کی پیرنٹنگ میں ہے that your child is not open to you، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی پیرنٹنگ میں کچھ فلاز ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے اوپن نہیں ہوتا۔ اوپن ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے۔ کیوں اوپن نہیں ہوتے بچے؟ کیونکہ والدین بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے شیئر نہیں کرتے اپنے مسئلے، اور ان کے مسئلے سنتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کی پرابلمز پہ اتنا توجہ ہی نہیں دیتے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، ان کی بات نہیں سنتے، اور آہستہ آہستہ یہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ آپ سے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اینڈ ناؤ موونگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، یہ والا جو سائن ہے یہ بھی پہلے والے سے ملتا جلتا ہے، اسی سے کنسرنڈ ہے۔ چیک کریں کہ کہیں یہ والی نشانی یا یہ والا سائن تو آپ کی پیرنٹنگ میں نہیں ہے۔ پہلے پوائنٹ میں تو یہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے جذبات شیئر نہیں کرتا، اور دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات یا اپنے بیہیویئر چھپا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کے خوف سے آپ کو نہیں بتا پا رہا، یعنی آپ نے اس کے ذہن میں اتنا خوف ڈال دیا ہے کہ اب وہ چھپ چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے۔ کوئی غلطی یا کوئی بات اس سے ایسی ہو گئی ہوگی جس کا اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات میں اپنی مما یا بابا کو بتاؤں گا تو وہ ناراض ہوں گے، ڈانٹیں گے یا ماریں گے۔ تو اگر بچہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دے تو اگین اٹ مینس کہ آپ کی پیرنٹنگ میں کوئی مسئلہ ہے، آپ بچے کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے، صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے، کیونکہ اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو بچہ آپ سے اپنی غلطی کبھی نہیں چھپائے گا، وہ بتا دے گا کہ مما مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور بڑا کانفیڈنٹلی اپنی مسٹیک کو آپ سے شیئر کرے گا۔ اور یوزولی بچے بتاتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے پہلی غلطی پر ہی اسے پیٹ دیا، مارا، تھپڑ لگا دیا یا زور سے ڈانٹ دیا، تو اس کے پاس آپ نے خود ہی یہ آپشن چھوڑا ہے کہ پٹائی کے بعد وہ غلطی چھپائے گا، تو لاشعوری طور پر وہ اپنی مسٹیک آپ تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے بچے کی کسی بھی مسٹیک کو آرام سے ڈسکس کریں، فوراً پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ یہ اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر بچے کے ہاتھ سے کوئی واز، کوئی گلدان گر گیا ہے تو اسے فوراً آپ ڈانٹنے کی بجائے کہ او ہو اتنا مہنگا، اتنا اچھا واز تھا، آپ نے یہ گرا دیا ہے، اسے ڈانٹنے کی بجائے اسے اس طرح سمجھائیں کہ بیٹا آپ کے ہاتھ چھوٹے ہیں اور یہ واز بڑا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا ورنہ یہ دوبارہ گرے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ سو بچے کو اتنا خوف زدہ اپنے آپ سے نہ کریں کہ وہ اگلی دفعہ اپنی غلطی آپ سے چھپائے۔
And now third point, which is you don't support interests and hobbies of your children. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچوں کے کچھ انٹرسٹ ہیں یا مشغلے ہیں اور آپ ان کو بادر نہیں کرتے یا ان کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فضول چیز ہے، ٹائم کا ویسٹیج ہے. اگر بچہ کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہے، ڈرائنگ میں، پینٹنگ میں، وٹ ایور، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک فضول چیز ہے، اٹس جسٹ ویسٹیج آف ٹائم، تو اس کا مطلب ہے کہ اگین آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں. بچوں کی ہابیز، ان کے انٹرسٹ، ان کے مشغلوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کے بچے کی سوچ، اس کے انٹرسٹ، اس کا بیہیویئر آپ سے ڈیفرنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر یا پائلٹ یا انجینئر بننا چاہتے تھے اور آپ نہیں بن پائے تو اب آپ اپنے بچے کو بنا دیں گے، کیونکہ یہ آپ کی خواہش تھی اور اب آپ اپنی یہ خواہش اپنے بچے کے تھرو پوری کریں گے. بچوں کے انٹرسٹ، ان کی سوچ اپنے والدین سے بھی ڈیفر کرتی ہیں. آپ کو اگر گھومنے کا شوق ہے، ہو سکتا ہے بچے کو نہ ہو، یا اس کے وائس ورسا ہو سکتا ہے، تو آپ کو اسی حساب سے مینجمنٹ کرنی ہے، بچے کو فورس نہیں کرنا. صرف اپنا بیہیویئر آپ نے بچوں کے اوپر کنٹرولنگ نہیں رکھنا، ڈکٹیٹرشپ نہیں کرنی. آج آپ اگر اپنی چلا رہے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ پاور میں ہیں، تو کل جب اس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ آپ کی نہیں سنے گا، اپنی چلائے گا. پھر آپ بولیں گے کہ بچے نافرمان ہیں یا اپنے پیرنٹس کو ڈس اوبے کرتے ہیں. نیکسٹ سائن از اسٹاپ اوور پروٹیکٹنگ. ایکسٹرا آبزرویشن یا اوور پروٹیکشن بھی بچوں کو بزدل بناتی ہے. ٹین ایجرز کو بھی تھوڑی سی فریڈم دیں. ہاں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، لیکن ہر چیز پر اتنی زیادہ نظر نہ رکھیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس میرٹ بھی ہوتا ہے اور ان کو بہت زیادہ اپرچونٹیز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں بھیجتے پڑھنے کے لیے. اچھے سے اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، میرٹ بھی ہوتا ہے، لیکن والدین دور نہیں جانے دیتے. اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے اچھے انوائرمنٹ سے آپ کی پرسنالٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے. ٹیچرز بھی اچھے ہوتے ہیں، پروفیسرز، لیکن کئی پیرنٹس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انٹیلیجنٹ ہے، کہیں بھی پڑھ لے گا. ایسا نہیں ہوتا. اچھا ماحول انسان کو بہت زیادہ چینج کر دیتا ہے. کہا جاتا ہے یو آر ایوریج آف 5 پیپل. آپ ان 5 لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اپنی پرسنالٹی کا ایوریج ہوتے ہیں. اگر آپ 5 کاروباری انسان کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ کا ذہن کاروباری ہو جائے گا، اور اگر آپ غلط قسم کے فارغ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن بھی ویسے ہی کام کرنے لگے گا. فارغ اور نکمے لوگوں کو دیکھ کے نا پھر آپ کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی فارغ ہی رہوں. تو اچھے کالجز میں جو بچے جاتے ہیں جب، تو بھلے دور ہی کیوں نہ جانا پڑے، وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. اسی طرح کئی پیرنٹس بچوں کو یا بچیوں کو انٹرمیڈیٹ، ایف ایس سی، ایف اے کے بعد گھر پر ہی آن لائن کلاسز لینے، اور جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا ورچوئل یونیورسٹی، انہی سے پڑھنے کا کہتے ہیں. ان کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے کہ بس گھر پہ رہ کے ہی اب آپ اپنی باقی کی پڑھائی کریں. آپ یقین کریں کہ آن لائن کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر ماسٹرز کرنے، آن لائن کلاسز لینے اور ریگولر یونیورسٹی میں ڈیلی بیسس پر جا کر پڑھنے میں اور ڈگری حاصل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. گھر پہ بیٹھ کر ڈگری لے لیتے ہیں آپ، لیکن کچھ بھی ایکسپلور نہیں کرتے، کچھ سیکھتے نہیں ہیں، اچھے ٹیچرز آپ کو میسر نہیں ہوتے، آپ نے ایکڈیمک انوائرمنٹ ہی نہیں دیکھا ہوا ہوتا، آپ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، لائبریریز آپ وزٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے آڈیٹوریمز ہوتے ہیں، بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں، آپ کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی ایونٹ چلتا ہی رہتا ہے. سو گھر پہ رہ کر ماسٹرز کرنے یا گریجویٹ کرنے اور یونیورسٹی یا کالج میں ماسٹرز کرنے یا گریجویٹ کرنے میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہوتا ہے. نیکسٹ پور پیرنٹنگ سائن از دے ڈونٹ اپولوجائز. اگر آپ کی تربیت میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ آپ غلطی کرتے ہیں مگر آپ معافی نہیں مانگتے بچے سے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی بچوں پر غصہ آئے ہی نہ. غصہ آتا ہے. اکثر بچوں کی کسی غلط بات یا کسی شرارت پر غصہ آ جاتا ہے اور ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں یا انہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ایونچولی ہم ان سے معافی نہیں مانگتے. تو یہاں پر پیرنٹس کیا غلطی کرتے ہیں کہ بچہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی ہم سے معافی نہیں مانگے گا. صرف زبانی کلامی سکھانے سے کچھ نہیں ہوتا. بچے وہ کرتے ہیں جو والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. بچے نے آپ سے سیکھا ہی نہیں، آپ کو دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پھر آپ نے اس سے معافی مانگی ہے، تو بچے بھی پھر فیوچر میں اس طرح نہیں کرتے. پریکٹیکلی بچے کو دکھانا پڑتا ہے، ادروائز وہ ڈھٹائی پر آ جائے گا اور 20 سال بعد پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ان سائنس کو پہچانے کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے. پھر 20-30 سال بعد اتنا موقع نہیں ملے گا کہ آپ اولاد کی تربیت کر سکیں. پھر بس رشتہ داروں کے آگے بتا رہے ہوں گے کہ ہماری اولاد ہمیں پوچھتی نہیں ہے.
میں نے کافی آرٹیکلس میں پڑھا ہے کہ بچے اگر والدین کے نافرمان ہوتے ہیں نا تو اس میں 90% غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے، اولاد کی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے تربیت ہی اس انداز میں کی ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان نکل آتی ہے۔ ریلیجیس پرسپیکٹیوز بھی ہیں اس کے، اگر آپ نے حلال یا حرام کا فرق نہیں کیا ہوتا تب بھی الٹیمیٹ آپ کی اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ سائن از کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ورسز لیبلنگ۔ نیکسٹ سائن آپ یہ آبزرو کریں کہ آپ بچوں پر جو کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے یا وہ لیبل ہوتا ہے۔ لیبلنگ جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے بچے کے اوپر ایک خاص چیز کا ٹیگ لگا دیتے ہیں اور وہ ٹیگ بچے کے لاشعور میں بس جاتا ہے اور وہ اسی کو حقیقت مان لیتا ہے اور اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اس میں تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، یہ گھبرا جاتا ہے، یہ لوگوں کے آگے کنفیوز ہو جاتا ہے، تو اب وہ لیبل اس کے لگ جاتا ہے اور وہ اس کا لاشعور نا اس کے اوپر کنونس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، اور یہی سوچتے ہوئے نا وہ اپنی صلاحیتوں، اپنی ایبیلٹیز کو استعمال بھی نہیں کرتا، اور اسی طرح ایڈیٹ، ڈفر، بدتمیز، والدین اور ٹیچرز دونوں ہی یہ ٹیگز بچوں پر اکثر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز نا لیبلنگ کہلاتی ہے۔ بچے سوچتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی بدتمیز، ہم نہیں سدھریں گے، تو وہ بس اسی طرح کے رہتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس ہر وقت یہی فیڈ ان کے دماغ میں کرتے رہتے ہیں کہ تم بدتمیز ہو، تم بدتمیز ہو۔ بچپن سے ایک پروگرامنگ ان کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، وہ بچپن سے 55 تک چلتی ہے۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی بچے کی جس عادت کو، یا اچھی عادت ہو یا بری عادت ہو، اس کو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے تو بچہ وہی عادت بھی بار بار دہرائے گا۔ اگر کسی بات پر آپ بچے کو اپریشیٹ کریں گے تو بچہ وہ کام اور بڑھ کے کرے گا اور اچھے انداز سے کرے گا، اور اگر بچے کو یہی کہتے رہیں گے کہ تم نالائق ہو، تم ڈفر ہو، تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا، تو وہ نا اپنے آپ کو وہی تصور کرنے لگے گا۔ آپ بچے کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ ویسے تو انٹیلیجنٹ ہو، لیکن میتھس میں یا انگلش میں آپ کے نمبر کم آئے ہیں، لیکن اوور آل سبجیکٹس میں آپ کی پرفارمنس اچھی رہتی ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ بچوں کی تعریف بھی کریں، بس اپنی واہ واہ خاندان میں ہو جائے، اپنے ایمبیشنز اتنے ہیں تو اس لیے اپنے بچے کو زبردستی پڑھائی کی طرف اتنا زیادہ راغب نہ کریں کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، کہ واہ لوگ کہیں گے میرا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، میرے بچے نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں۔ تو اپنے جو خواہشات ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر نہ تھوپیں، بچے کو وہ کرنے دیں جو وہ خود کرنا چاہتا ہے، جس میں اس کے انٹرسٹ ہیں۔ کئی دفعہ پیرنٹس بچوں کو ایسے کہتے ہیں تم تو ہر وقت گیم ہی کھیلتے رہتے ہو، تم تو ڈرائنگ ہی بناتے رہتے ہو، تم تو بس یہ پینٹنگ ہی کرتے رہتے ہو، یا آل دیٹ۔ تو یہ جو گیمز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بچہ کرتا ہے نا، یہ بھی ہر بچے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تبھی یہ سب چیزیں ایکٹیولی کر رہا ہوتا ہے۔ Now coming to the next sign which is family time۔ اکثر پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے، ان کی روزمرہ کی زندگی اتنی زیادہ بزی ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یوزولی یہ اکثر فادرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ لیٹ گھر آتے ہیں اور صبح جلدی چلے جاتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ نا ٹائم سپینڈ ہی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ آج اولاد کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ روٹین آپ خود بچوں کو دے رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھائیں، ان کے ساتھ کچھ باتیں کریں، کچھ ان کے مسئلے سنیں، کچھ اپنے سنائیں، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ گزارا ہوا یہ ٹائم بہت یادگار رہتا ہے۔ 20 سال بعد بھی اس ٹائم کو سب مس کرتے ہیں۔ اولاد کو بھی پرائیورٹائز کریں۔ ہم اگر اپنا پریویس ٹائم یاد کریں کہ رات کا کھانا ہم سب بہن بھائی مل کر ساتھ کھاتے تھے، ساتھ بیٹھتے، ہنستے بولتے، کھیلتے تھے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کتنا اچھا فیل کرواتی ہیں۔ نیکسٹ سائن از لیڈ بائی ایگزامپل۔ بی اے رول ماڈل آف یور چلڈرن۔ اس سائن میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پیرنٹنگ میں کہیں یہ چیز تو نہیں کہ آپ جو بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ آپ خود نہیں کرتے۔ آپ بچوں کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں، لیکن آپ خود نہیں پڑھتے۔ والد یہ کہتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینا چاہیے، لیکن خود وہ سگریٹ پی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ والد یا والدہ بچوں کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے، ٹائم کی اہمیت کا بڑا درس تو دے رہے ہیں، لیکن خود وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بچے وہ بالکل نہیں سیکھتے جو آپ زبانی کلامی ان سے کہتے ہیں کہ یہ کرو۔ بچے وہ سیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہی کو دیکھ کر وہ آپ کو فالو کرتے ہیں اور انہی پر عمل کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از پنش ورسز ریوارڈ۔ بچوں کی اگر اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پنش کی جگہ ریوارڈ پر آئیں۔ اگر ڈنڈا تھراپی سے کام چلتا ہے تو پھر یہ اچھی پیرنٹنگ کی سائنس نہیں ہے۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از، اگر آپ اپنے بچوں کی صلاحیتوں سے بے خبر ہیں کہ کون سے بچے میں کون سی ڈفرینٹ صلاحیت ہے، تو یہ بھی ایک بیڈ پیرنٹنگ کی نشانی ہے۔
اپنے بچے کو اس صلاحیت کا اظہار کرنے کا بھرپور موقع دیں. کرکٹ، پینٹنگ، جانوروں میں دلچسپی ہے، اگر ڈرائنگ میں دلچسپی ہے ان کو وہ چیزیں لا کر دیں، پینٹس، شیٹس وغیرہ لا کر دیں. اگر آپ کے بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے تو گھر پر ہی اسے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، فیسیلیٹیز دیں اسے، اور بائسنس تو ہر جگہ پر ہی ہوتی ہے. بچوں کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں، صلاحیتوں کا گلا نہ گھونٹیں. اگر بچے کو میتھس میں انٹرسٹ نہیں ہے، ڈرائنگ کرنی آتی ہے، پینٹنگ کرنی آتی ہے تو اسے وہی چیز میں فیسیلیٹیٹ کریں. جو کام بچے کو پسند ہیں اور بچے کو آپ وہی کرنے دیں گے نا تو وہ مینٹلی سیٹسفائیڈ رہیں گے، خوش رہیں گے. اگر ان تمام سائنس میں سے کچھ نشانیاں آپ کی تربیت میں ہیں تو انہیں سدھاریں تاکہ آپ پیرنٹنگ کی صحیح ڈائریکشن پر جا سکیں. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر رہی ہوں. اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا. If you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.